جس کا خاوند بدتمیز ہو، اکثر تو خاوند ہی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں۔ جس کا خاوند بدتمیز ہو اور عورت ضبط کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی کو حضرت آسیہ کو ملا تھا۔ فرعون کی زوجیت میں جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خاوند صبر کر جائے تو اس خاوند کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے۔ کیا مثال ہے، طلاق نہیں تھی، نبھا کر دکھایا۔ اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں کھوٹ ہو تو بے شک کعبہ سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں محبت نہیں ملتی۔ نن سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ماں اپنی بیٹی کو ہر بات مانتی ہے۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں آپ کی بیٹی ہی ہے جیسے میں آپ کی ہوں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا نام ہے۔ پتہ ہے حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ دو چیزوں کی نصیحت کروں گی۔ ایک، جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑ لینا، اور اگر کوئی ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں مت پکڑ لینا۔ اپنی خودداری کی حفاظت کرنا انا پرستی نہیں ہوتی۔ کمال کی داستان ہے محبت۔ نکاح کے وقت لڑکی سے پوچھا گیا، نکاح نامے پر کون کون سی شرائط لکھوانی ہے؟ لڑکی نے کہا، محبت میں شرائط نہیں ہوتی وکیل صاحب، اور جس محبت میں شرائط ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ وکیل صاحب چھوڑنے والے شرائط کے باوجود بھی چھوڑ جاتے ہیں اور نبھانے والے بغیر شرائط کے نبھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا ہی تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ ساری کہانیاں نصیب کی ہوتی ہیں، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے ناز سے پلتی ہیں تو کہیں پر ایک بھی بوجھ سمجھی جاتی ہے۔ ایک سانولی سلونی ملکہ کہلاتی ہے تو کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی مانی جاتی ہے۔ یہ سب قسمت طے کرتی ہے کہ کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر بٹھانا ہے۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں ہمارا 2 منٹ کا چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پر 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضگی سب بے معنی ہو جاتی ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہترین ہوتا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنی زبان اور بے رخی سے مخلص عورت کھو دیتا ہے، اور یہ بات اس کی انا کبھی نہیں مانتی، لیکن جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تو وہی عورت اسے یاد آتی ہے، لیکن تب تک عورت اس شخص کی اپنے دل سے اتار چکی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی، اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی، اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے، اس لیے اس کا ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ پریگننسی کے دوران جو اسٹرال کا سلوک ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ سلجھے ہوئے لوگ اس حالت میں بہو کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ بے حس لوگ کہتے ہیں تم کون سا کوئی انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو۔ زندگی اتنی سمجھ میں تو آنے لگی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے پاس اب خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں، میں باتیں کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے، لوگ بات نہیں مانتے، ہاں مگر بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو احساس دلانے کے لیے اداس تحریریں، اداس شاعری جیسی پوسٹیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ پوسٹ پڑھ کر کہیں اس انسان کو ہم پہ ترس آ جائے، وہ لوٹ کر آ جائے، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان کو آپ چھوڑتے وقت آپ کی روح کی چیخیں سنائی نہیں دی، اسے بھلا آپ کی اداسی کیسے دکھائی دے گی؟ ایک محفل میں کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے، وہیں ایک بزرگ بیٹھے کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت چاند کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہو۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، اور دکھ ہضم نہ ہو تو مایوسی شروع۔ بس اللہ ہم سب کا ہاضمہ درست کر دے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ آپ کو تھام لیتا ہے۔
بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں، کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اپنی گرفت ڈھیلی رکھے، جس انسان کو محبت محفوظ نہ رکھ سکتی ہو اسے دنیا کی کوئی گرفت نہیں روک سکتی۔ جو آپ کا ہے وہ ہر قیمت میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کی قسمیں، آپ کی منتیں کسی انسان کو آپ کے لیے کبھی بھی مخلص نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ عورت کی کنجوسی مرد کو شہنشاہ بنا دیتی ہے، مرد کی کنجوسی عورت کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ ماں سے بدتمیزی کرنے والوں، اس کے بڑھاپوں کو تم اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ جس دن سفید کپڑے میں، سفید کفن میں لپٹ کر یہ گھر سے باہر نکل گئی، اس دن تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا چیز گھر سے نکل گئی ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے وہ ویران نظر آئے گا۔ حقیقت میں گھر میں لوگ ہوں گے لیکن گھر میں وہ رونق نہیں ہوگی۔ اس کے چشموں کو تم دیکھ کر کہو گے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر تم رو گے، اس کے بستر اور تکیوں کو دیکھ رو گے۔ آج تمہاری ماں زندہ ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بیوی کے لیے سب سے بڑی جیت بتائے کیا ہوتی ہے؟ جب ساری دنیا اسے جھوٹا کہے مگر اس کا شوہر اسے سچا سمجھے۔ کچھ لوگوں کو اپنا سسرال اب سگنی بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ اپنی بہن سے زیادہ بیوی کی بہن اچھی لگتی ہے، اور اپنے بھائی سے زیادہ بیوی کا بھائی اور سالی کا شوہر پیارا لگتا ہے۔ اپنی والدہ سے زیادہ ساس اور اپنی والد سے زیادہ سسر پیارا لگتا ہے۔ جن رشتوں سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ یہی سچی محبت ہے جس میں انسان کی آخرت سنور دی جائے گی۔ اور بہترین تعلق تو وہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ سوچے وہ جنت ہی کیا ہوگی جہاں آپ کے پیارے ہی ساتھ نہ ہوں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور پاپا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو ٹائم دے، آپ کو برداشت کرے۔ جس کے نزدیک آپ کی اہمیت ہوگی وہ خود ہی آپ کو فیل کرے گا، خود ہی آپ کے لیے ٹائم نکالے گا، کیونکہ جو چیز مانگنی پڑے وہ چیز آپ کی اپنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے بعد، میری بات چھوٹی ہے لیکن کہنا ضروری ہے، میری دھڑکن چلنے کے لیے تیرا ہونا ضروری ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔